اب اگلا رکوع شروع ہو رہا ہے. میں پہلے اس رکوع کا بھی یعنی مختصر لفظی ترجمہ مختصر گرامر کے ساتھ پھر اس کی انشاءاللہ تفسیر ہوگی اگر وقت بچا. اب ہم شروع کرنے جا رہے ہیں جی 17ویں پارے کا رکوع نمبر 4 اور سورہ حج کا رکوع نمبر 4 اور 17ویں پارے کا رکوع نمبر 11. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ، اور اس وقت کو یاد کرو جب ہم نے ابراہیم کے لیے ٹھکانہ دیا. بوّأ یبوّئ کا معنی ٹھکانہ دینا. ابراہیم کو ہم نے ٹھکانہ دیا مکان البیت، بیت اللہ کی مکان یعنی اس کی جگہ کا. ٹھکانے کا مطلب یعنی ان کو وہ جگہ بتائی ہم نے کہ یہاں ہے بیت اللہ. اللہ تشرک بی شیئن، اور ہم نے ان سے کہا کہ لا تشرک بی شیئا، میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا آپ نے. وطہر بیتیا، اور میرے گھر کو پاک صاف رکھنا ہے. للطائفین، طواف کرنے والوں کے لیے. والقائمین، قیام کرنے والوں کے لیے یعنی نماز میں جو قیام کرتے ہیں. والرکع، راکع کی جمع رکع آتی ہے. اور رکوع کرنے والوں کے لیے. السجود، اور سجدہ کرنے والوں کے لیے. ساجد کی جمع سجود. وَأَذِّن فِي النَّاسِ، اور لوگوں میں آپ اعلان کر دیں. اذن یؤذن تاذیناً، اعلان کرنا. آپ لوگوں میں اعلان کر دیں. بالحج، حج کا. حج کا لغوی معنی ہے قصد کرنا، ارادہ کرنا. تو یہاں بیت اللہ کا قصد کرنا یعنی آپ لوگوں میں حج کا یعنی بیت اللہ کی طرف آنے کا اعلان کر دیں. اس اعلان کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ یاتوکا، یہ لوگ آپ کے پاس آئیں گے. رجالن، پیدل. پیدل بھی آئیں گے. رجل پیدل کو کہتے ہیں، رجال اس کی جمع. رجل کی جمع بھی رجال آتی ہے، رجل مرد کو کہتے ہیں اور رجل کہتے ہیں پیدل کو. وعلی کل ضامر، اور ہر دبلی اونٹنیوں پر. ضامر اس اونٹنی کو کہتے ہیں جو چل چل کے دبلی ہو گئی ہو، چونکہ عام طور پر اس زمانے میں جب دور سے لوگ سفر پہ اونٹنی پہ آتے تھے تو وہ لمبے سفر کر کر کے دبلی ہو جاتی تھی. اور ہر دبلی اونٹنیوں پر. یاتینا، جو چل کے آئیں گی. من کل فج عمیق، دور دراز راستوں سے. فج کا معنی فجاج کشادہ راستے کو بولتے ہیں، یعنی دور دراز راستوں سے. عمق گہرائی کو بولتے ہیں، گہرائی سے مراد دور دراز. دور دراز راستوں سے وہ اونٹنیاں چل کے آئیں گی. لیشہدوا، تاکہ لوگ مشاہدہ کریں گے. منافع، ان فائدوں کا. لہم، جو ان کے لیے ہیں. وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ، اور اللہ کا نام لیں. فی ایام معلومات، مخصوص ایام میں یعنی بقرعید کے جو ایام ہیں. علی ما رزقہم، ان جانوروں پر جو اللہ نے ان کو بطور رزق دیے ہیں. من بہیمہ، بہیمہ عام چوپایوں کو کہتے ہیں. اور الانعام نام کی جمع مخصوص چوپائے، جو گائے بکرا یہ جو 4 چوپائے ہوتے ہیں نا جن کو ہم ذبح کرتے ہیں. تو خلاصہ کیا نکلا؟ من بہیمۃ الانعام، ان بہائم پر جو انعام ہیں، یعنی ان چوپایوں پر جو انعام ہیں. تو اس لیے اس کا ترجمہ یہ کیا گیا کہ مخصوص قسم کے چوپایوں پر یعنی 4 قسم کے جانوروں پر اللہ کا نام لے وہ. فَكُلُوا مِنْهَا، پس خود بھی ان جانوروں میں سے کھاؤ. وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ، اور کھلاؤ. اطعم یطعم، اطعامن کا معنی کھلانا. اور کھلاؤ. البائس، محتاج کو. الفقیر، اور فقیر کو. باعث کا معنی بھی جو بیچارہ تنگی کی حالت میں، ان کو بھی کھلاؤ. ثم، پھر اس کے بعد. ثم لیقضوا، اصل میں تھا لیقضوا، قضا یقضی کا معنی چکانا. پھر ان کو چاہیے کہ یقضوا تفثہم، تفث کہتے ہیں میل کچیل کو. اپنا میل کچیل کو دور کریں یعنی اس کو چکائیں. یہاں چکائیں کا مطلب یہ ہوگا کہ یقضوا تفثہم، اپنے میل کچیل کو دور کریں جو احرام سے کھلنے کے بعد. تفسیر میں انشاءاللہ پوری ڈیٹیل سمجھ میں آئے گی. وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ، اور اپنی نظروں کو پورا کرو. نظر منت کو کہتے ہیں، نذور اس کی جمع. یہاں منت سے مراد جو حج کے واجبات ہیں تمہارے اوپر ان کو پورا کرو. وَلْيَطَّوَّفُوا، اور چاہیے کہ یہ لوگ طواف کریں. بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ، اس گھر کا جو آزاد گھر ہے یعنی عزت والا گھر ہے. ذالک، اللہ فرماتے ہیں یہ حکام ہیں جو ہم نے تمہیں دیے ہیں. وَمَن يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللَّهِ، جو اللہ کے احکام کی تعظیم کرتا ہے. حرمہ کہتے ہیں حرمت کہتے ہیں نا، جو اللہ کی حدود، اللہ کی باؤنڈری جس کی رعایت ہم نے کرنی ہے. تو اس سے مراد اللہ کے ہر قسم کے حکام. جو اللہ تعالیٰ کے احکامات کی تعظیم کرتا ہے. فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ، تو یہ تعظیم کرنا اس کے لیے بہتر ہے. عند ربہ، اس کے رب کے نزدیک. وَأُحِلَّتْ لَكُمُ الْأَنْعَامُ، اور تمہارے لیے حلال کر دیے گئے ہیں چوپائے. إِلَّا مَا، سوائے ان چوپایوں کے. یُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ، جو تم پر تلاوت کیے گئے ہیں.
یعنی جن کی حرمت تمہیں بیان کر دی گئی ہے. فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ، پس تم اجتناب کرو. وثن بت کو کہتے ہیں، اوثان اس کی جمع، رجس ناپاکی، جو بتوں کی ناپاکی ہے اس سے اجتناب کرو. وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ، اور جھوٹی بات سے بھی اجتناب کرو. حُنَفَاءَ لِلَّهِ، اپنے رخ کو پھیرتے ہوئے اللہ کی طرف. حنیف کہتے ہیں ہٹنا، مائل ہونا، یعنی باطل سے ہٹ کے خدا کی طرف مائل ہونا. غیر مشرکین بھی، اس کے ساتھ شرک نہیں کرتے ہوئے. ومن یشرک باللہ، جو اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے، فکأنما، گویا کہ وہ خر من السماء، آسمان سے گرا. خرہ کا معنی گر جانا. فتخطفہ الطیر، پھر پرندے اس کو اچک رہے ہیں، اس کی بوٹیاں نوچ رہے ہوں. خطف یخطف کا معنی اچکنا. او تہوی بہ الریح، یا ہوا اس کو لے کر گرا رہی ہو کہیں. ہوا یہوی ہوین کا معنی اوپر سے بلندی سے گرنا. ہوا نے اس کو گرا دیا ہو. فی مکان سحیق، بہت دور کے مقام میں. ہوا نے بہت بلندی سے لے کے بہت دور لے جا کے اس کو پھینک دیا ہو. ذالک، یہ ایک حکم تھا جو ہم نے تمہیں بیان کیا. پھر آگے اللہ فرماتے ہیں ایک اور اصولی بات، وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ، جو اللہ کے شعائر کی تعظیم کرتا ہے. شاعر اللہ بار بار میں ایکسپلین کر چکا ہوں، ہر وہ چیز جس کی نسبت اللہ کی طرف ہو اور اللہ کی پہچان ہو. جیسے مسجد ہے، بیت اللہ ہے، رمضان ہے، یہ جتنے بھی اللہ کے حکام ہیں نا، جو اللہ کے ساتھ خاص ہیں، جو ایک علامت ہیں مذہب کی، وہ تمام چیزیں شاعر اللہ کہلاتی ہیں. جو اللہ کے شاعر کی تعظیم کرتا ہے، فَإِنَّهَا، تو یہ تعظیم کرنا، مِن تقوى القلوب، دل کے تقوی کی علامت ہے. لَكُمْ فِيهَا منافع، تمہارے لیے اس میں بہت سے فائدے ہیں، یعنی ان جانوروں میں. إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى، ایک خاص مدت تک کے لیے. ثُمَّ مَحِلُّهَا، پھر ان جانوروں کا ٹھکانہ إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ، بیت اللہ ہے جو آزاد ہے. تفسیر میں انشاءاللہ اس کی ڈیٹیل آئے گی. یہ جی ہمارا مختصر لفظی ترجمہ ہو گیا. اب میں اس کی تفسیر کی طرف جاتا ہوں، کیونکہ بیت اللہ کا تذکرہ آیا نا پچھلے رکوع میں. بیت اللہ جانے سے مشرکین نے روک دیا، تو اب اللہ تعالیٰ بیت اللہ کی عظمت بیان کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں دنیا میں توحید ہو، اللہ کی عبادت ہو، تو بیت اللہ اس عبادت کا مرکز ہے. تو اللہ بیت اللہ کی ہسٹری بیان کر رہے ہیں کہ اس وقت کو یاد کرو جب ہم نے ابراہیم کو بیت اللہ کا ٹھکانہ دکھایا کہ یہ ہے اللہ کا گھر، یہاں اپنے اللہ کا گھر بنانا ہے. تو یہ جو بیت اللہ بنا ہوا ہے، یہ انسان کی اختراع نہیں ہے. دنیا میں جتنی بھی مذہبی عبادت خانے لوگوں کے گڑھے ہوئے ہیں، لوگوں نے بنا دیے. لیکن اللہ کہتے ہیں دیکھیں، اگر انسان نے بیت اللہ کو خود اپنی رائے سے گڑھا ہوتا نا، تو کبھی بھی مکہ میں نہ کرتا وہ یہ کام. کیونکہ کسی انسان کا دماغ ایسی بیابان زمین کی طرف جا ہی نہیں سکتا. آپ اگر خود سے کوئی عبادت گاہ بنانا چاہیں گے، ایسی لوکیشن پہ تھوڑی بنائیں گے جہاں آپ کو پتہ ہے کوئی آ ہی نہیں سکتا. اتنے بڑے بڑے ریگستان، نہ گھاس کا تنکا نہ پانی. تو اللہ نے ایسی جگہ ابراہیم علیہ السلام کو دی تاکہ لوگوں کو یقین آ جائے یہ انسان کی سلیکشن نہیں ہے، خدا کی سلیکشن ہے. تبھی کہتے ہیں نا، یہ روایات میں ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے پوچھا. بعض روایات میں، تاریخی روایات ہیں، کہ میں جب اعلان کروں گا کہ یہاں حج کے لیے آؤ تو کون آئے گا، میرا اعلان سنے گا کون؟ تو اللہ نے کہا کہ میں آپ کی آواز کو پوری دنیا کے کونے کونے پہنچا دوں گا. تو یہ خود اس کی علامت ہے کہ یہ ابراہیم علیہ السلام کی سلیکشن نہیں ہے، یہ خدا کی سلیکشن ہے. اور اس وقت کو یاد کرو جب ہم نے ابراہیم کو حکم دیا، ابراہیم کو ٹھکانہ بتایا بیت اللہ کا، لیکن ان کو ساتھ ساتھ کہہ دیا لا تشرک بی شیئا، میرے ساتھ شرک نہیں کرنا. دنیا میں بیت اللہ اور بیت اللہ سے منسلک جتنی مسجدیں ہیں جن کا رخ بیت اللہ کی طرف ہے، یہ واحد عبادت گاہیں جہاں شرک نہیں ہوتا. اس کے علاوہ دنیا میں ہر عبادت گاہ میں شرک ہے. کہیں بھی آپ دنیا میں چلے جائیں، خدا کے علاوہ بھی بہت سوں کو پکارا جا رہا ہے. تو یہ بیت اللہ کی خاصیت ہے. اللہ کہتے ہیں میں نے حکم دیا کہ آپ نے میرے ساتھ شریک نہیں کرنا. وطاہر بیتی للطائفین والعاکفین، اور میرے گھر کو آپ نے پاک صاف رکھنا ہے طواف کرنے والوں کے لیے، قیام کرنے والوں کے لیے، رکوع اور سجود کرنے والوں کے لیے. یہ تو نماز کا حکم بتایا، اور ایک حج بھی ہوگا. وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، میرا گھر ہے تو میں چاہوں گا لوگ میرے گھر کی زیارت کے لیے آئیں اور مخصوص ارکان ادا کر کے عبادت کریں. تو آپ نے لوگوں میں اعلان کر دیا، پوری دنیا کے تمام انسانوں کو حج کا اعلان کرنا ہے. اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ یا تو کا رجالن، اے ابراہیم یہ تیرے پاس آئیں گے. تیرے پاس کا مطلب تو چونکہ یہاں ہے تو بیت اللہ کی طرف آئیں گے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ 4000 سال پہلے ہی حج شروع ہو چکا تھا. رجالن، پیدل بھی آئیں گے، وعلی کل ضامر، اور ہر دبلی اونٹنی پہ سوار ہو کے بھی آئیں گے. کیونکہ اس زمانے میں اونٹنیاں چل چل کے دبلی ہوتی تھی، اس لیے ذکر کیا، یعنی سواریوں پہ سوار ہو کے بھی آئیں گے. ایسی اونٹنیاں یاتین من کل فج، جو ہر طرح کے راستوں سے آئیں گی، عمیق دور دراز راستے، کہاں کہاں سے دنیا آئے گی. لیشہدوا منافع لہم، کیا کریں گے؟ یہاں آ کے اپنے فائدوں کو دیکھیں گے.
روحانی فائدے بھی اور جسمانی فائدے بھی. اصل تو مقصد روحانی فائدے ہے, عبادت میں ان کو ایک روحانیت ملے گی, خدا کا قرب حاصل ہوگا, یہ فائدے ان کو ملیں گے یہاں پہ, زمزم پئیں گے. اور جسمانی فائدے کیا, تجارت بھی ہوگی, یہ ضمناً ہوگی. اصل مقصد تجارت نہیں ہونا چاہیے حج میں, اصل مقصد ہے عبادت. وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ, پھر وہ اللہ کا نام لیں گے, فی ایام معلومات, خاص ایام میں. یعنی یہاں کے پھر جانوروں کو بھی ذبح کریں گے اللہ کے نام, کیونکہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو ذبح کیا تھا, تو یہ جانور کو ذبح کریں گے. لاکھوں کروڑوں جانور بیت اللہ جاتے ہیں اور ہر سال ذبح ہوتے ہیں. کتنا یعنی ایک اللہ کا ایک حکم ہے جو اس وقت سے زندہ کیا جا رہا ہے. مخصوص ایام میں جانوروں پر بھی اللہ کا نام لیں گے, جو بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کے ہم جانور ذبح کرتے ہیں. علی ما رزقہم, ان جانوروں پر جو اللہ نے ان کو بطور رزق دیے, من بہیمۃ الانعام, ان بہائم پر جو انعام ہیں, جو چوپائے ہیں. دیکھیں انعام کا اطلاق عموماً 4 جانوروں پر ہوتا ہے, یہ جو ہم قربانی میں ذبح کرتے ہیں. ویسے انعام مطلق چوپائے کو بھی کہا جاتا ہے, لیکن یہاں مخصوص چوپائے مراد ہیں, کیونکہ پہلے بہیمہ کا لفظ آ چکا ہے, اور بہیمہ ہر طرح کے چوپایوں کو کہا جاتا ہے. تو اس لیے یہاں انعام میں ہم یہ تعویل کریں گے کہ انعام سے 4 چوپائے مراد ہیں. تو اللہ نے فرمایا کہ ان 4 چوپایوں پر اللہ کا نام لیں. فَكُلُوا مِنْهَا, پس جب ان کو ذبح کرو تو خود بھی اس میں سے کھاؤ. وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ, اور محتاجوں کو بھی کھلاؤ. مالدار کو بھی کھلانا جائز ہے جب خود کھا سکتے ہیں تو, لیکن اللہ نے استحبابی حکم دیا کہ تبھی ہم قربانی کے جانور میں نا غریبوں کا حصہ بھی نکالتے ہیں, یہ مستحب ہے. ثُمَّ لِيَقْضُوا تَفَثَهُمْ, پھر اپنے میل کچیل کو دور کرو. یعنی حج کے ارکان ادا کرنے کے بعد جب احرام کھلتا ہے تو پھر باقاعدہ نہایا جاتا ہے, سر کے بالوں کو صاف کیا جاتا ہے, اور خوشبو لگانے کی اجازت ہوتی ہے. تو اپنے میل کچیل کو دور کرو. وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ, اور اپنی نظروں کو پورا کرو. یہ نظر کہتے ہیں یہاں نظر سے وہ نظر مراد نہیں ہے جو ہم منت مانتے ہیں. حج کا جب آپ احرام باندھ لیتے ہیں نا, تو بھی آپ نے اپنے اوپر حج کے ارکان واجب کر لیے, اب احرام کھولنا جائز نہیں. تو اللہ کہتے ہیں وہ اپنے تمام واجبات کو پورا کرو جو حج پہ تم نے کیے ہیں. کچھ واجبات احرام سے پہلے ہوتے ہیں, کچھ احرام کے بعد بھی ہوتے ہیں, جیسے منی میں قیام ہے, اور پھر طواف زیارت ہے جس کا آگے تذکرہ آ رہا ہے. وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ, اور پھر طواف کرو اس گھر کا جو آزاد گھر ہے. یہ طواف فرض ہے جس کا قرآن میں ذکر کیا ہے, کیونکہ قرآن متواتر ہے, لہذا اس سے کسی عبادت کا جب ثبوت ہوگا تو وہ رکن کے درجے میں, فرض کے درجے میں ہوگی. اسی آیت سے تمام ائمہ کا اتفاق ہے کہ جو طواف جس کا اللہ نے حکم دیا جو احرام کھلنے کے بعد ہوتا ہے, یہ بھی حج کے ارکان میں سے ایک رکن ہے, کیونکہ اللہ نے اس کا قرآن میں تذکرہ کیا, اور یہ بقرعید ہی کے ایام میں ہوتا ہے یہ. تو جو اصل طواف ہے نا جو حج میں ہے, جو جس کے لیے بیت اللہ کو بنایا گیا ہے, وہ ہے بقرعید کے جو مبارک دن ہیں ان کے اندر جو طواف ہوتا ہے, جس کو طواف زیارت کہتے ہیں. مخصوص دنوں کے اندر اتنا بڑا کراؤڈ پوری دنیا میں کہیں نہیں ہوتا جتنا بڑا کراؤڈ جو ہے یہ بقرعید کے 3 دنوں میں بیت اللہ کے گرد ہوتا ہے. تو اللہ نے فرمایا پھر اس آزاد گھر کا تم طواف کرو. ذالک, اللہ فرماتے ہیں یہ تو حکام ہے حج کے. ومن یعظم حرمات اللہ, لیکن ایک اصول ضابطہ ہم بتاتے ہیں, جو اللہ کے حکام کی تعظیم کرتا ہے اس کو ہلکا نہیں لیتا, فہو خیر لہ عند ربہ, تو یہ تو اس کے رب کے نزدیک اس کے لیے بہتر ہے. یعنی تمہیں لگے گا حج میں تم طواف کر رہے ہو, مینا میں جا رہے ہو, قربانی کر رہے ہو, تو اس میں تو پیسے ہی ضائع ہو رہے ہیں, مل کیا رہا ہے. اللہ کہتے ہیں لیکن یہ تمہارے لیے بہتر ہے. وَأُحِلَّتْ لَكُمُ الْأَنْعَامُ, ایک اشکال کا جواب ہے, اے اللہ تو نے تو حرم میں جانور مارنے سے منع کیا, لیکن اللہ فرماتے ہیں تمہارے لیے ان چوپایوں کو ہم نے حلال کر دیا ہے. الا ما یتلی علیکم, ہاں وہ چوپائے جو تم پر تلاوت کر دیے گئے ہیں دوسرے مقام پہ, کہ کون کون سے جانور تم پہ حرام ہے, خنزیر ہے جس کا تذکرہ آیا نا, تو یہ والے جو جانور ہیں گھریلو جانور ہیں یہ حرم میں بھی تمہارے لیے حلال ہیں. فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ, لہذا اصل جو چیز ہے وہ کیا ہے, بت پرستی کی ناپاکی سے تم نے بچنا ہے, بیت اللہ میں شرک نہیں ہونے دینا. وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ, اور جھوٹی بات سے بھی بچنا ہے. وہ جھوٹی بات جو مشرکین کیا کرتے تھے, شرک کی باتیں, کہ اللہ نے ہمیں جب وہ طواف کرتے تھے نا تو کہتے تھے لبیک لا شریک لک لبیک, اے اللہ تیرے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے, الا شریکن تملکہ, سوائے اس شریک کا جس کا تو مالک ہے یا تو نے اس کو ملکیت میں اپنے ساتھ شریک کیا ہے. اس طرح کے الفاظ اپنے ساتھ ایڈ کر دیا کرتے تھے. تو اللہ فرماتے ہیں جھوٹی باتوں سے بچو, حنفاء للہ, اللہ کی طرف مائل رہو, غیر مشرکین بھی, اس کے ساتھ شرک نہیں کرنا. حج کے ایام میں کہیں بھی ایک دفعہ اللہ کے سوا کسی کو نہیں پکارنا تم نے, خالصتاً ہر موقع پہ یا اللہ مدد. آگے اللہ فرماتے ہیں جو اللہ کے ساتھ شریک کرتا ہے وہ ایسا ذلیل ہو گیا. ایک مثال دی ہے, کیونکہ اشرف المخلوقات ہے نا, جو شرک کرے گا وہ مخلوق کو پکارے گا, تو مخلوق میں تو سب سے افضل انسان ہے, تو انسان اپنے سے گھٹیا کو پکار رہا ہے,
تو اللہ کہتے ہیں ایسا ذلیل ہو گیا جیسے آسمان کی بلندی سے نیچے گرا اور پرندوں نے اس کو نوچنا شروع کر دیا، یا ہوا نے پہاڑ کی بلندی سے اس کو اٹھا کر دور دراز علاقے میں زمین پہ پٹک دیا، تو جو اتنی بلندیوں سے نیچے گرے گا اس کی کیا حالت ہوگی۔ تو شرک کرنے والا توحید کی بلندیوں سے ذلت کی پستیوں میں گرتا ہے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں ذالک، یہ ایک حکم ہے، ومن یعظم شعائر اللہ، اور جو اللہ کے شاعر کی تعظیم کرتا ہے، کیونکہ بیت اللہ اور حرم تو سارا شاعر اللہ ہے، جو تعظیم کرے گا فإنہا من تقوی القلوب، یہ دلوں کے تقوی کی علامت ہے۔ پھر اللہ نے انہی جانوروں کا تذکرہ کیا کہ حدود حرم میں جب جانور لے کے جاتے تھے نا ذبح، اب تو بینک قربانی کر رہے ہیں، کوئی جانور لے کے ہی نہیں جاتا، ورنہ اصل تو طریقہ یہی ہے کہ جب آپ حرم میں جاتے ہیں تو اپنے ساتھ جانور ذبح کرنے کے لیے لے کے جائیں، تاکہ جب اس کو ذبح کریں تو آپ کا احرام کھلے۔ اللہ فرماتے ہیں لکم فیہا منافع الی اجل مسمی، ایک خاص وقت تک تم ان جانوروں سے فائدہ اٹھا سکتے ہو، ثم محلھا، اس کے بعد ان کا جو محل ہے یعنی جو ہدی ہے، ہدی کا جانور کہلاتا ہے جو حج میں ہم لے کے جاتے ہیں یا عمرے میں حج میں ذبح کرنے کے لیے، تو پھر اس کا محل یعنی اس کا ٹھکانہ ہے الی البیت العتیق، بیت اللہ۔ یہاں بیت اللہ سے مراد بیت اللہ اور اس کا ارد گرد ہے، یعنی پورا حرم۔ تو اس لیے جو ہدی کا جانور ہے وہ حدود حرم میں ہی ذبح کرنا واجب ہے، آپ وہ حرم سے باہر ذبح نہیں کر سکتے۔ تو یہ بیت اللہ اور اس سے متعلق کچھ اور حج سے متعلق کچھ احکام تھے جو اس رکوع میں اللہ نے ذکر کیے۔ ہمارا وقت مکمل ہو چکا ہے، انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں سورہ حج کا رکوع نمبر 5 اور 17ویں پارے کا رکوع نمبر 12 شروع کروں گا۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔